جب بھی امام زمانہ کے متعلق گفتگو کرنا ہوتی ہے تو حقیقتاً زبان ساتھ نہیں دیتی، سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسی شخصیت کی کیا توصیف بیان کی جائے۔ ہماری حیثیت تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو بڑے بڑے مراجع ایسے ہیں جیسے کہ آیت اللہ وحید خراسانی۔ مسجد اعظم جو قم میں ہے، اس میں جب درس خارج دے رہے تھے تو یہی بات آیت اللہ وحید خراسانی نے وہاں پر کہی کہ میں ہرگز خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس عظیم تاریخ نیمہ شعبان اور اس میں پیدا ہونے والے عظیم مولود کی معرفی کروا سکوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کا تو نہ ظرف قابل بیان ہے اور نہ ہی اس کا مظروف قابل بیان ہے۔ نیمہ شعبان ظرف ہے، 15 شعبان ظرف ہے، اور اس کا مظروف حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک تمام انبیاء کی امید ہے۔ اس کی کیا توصیف بیان کی جائے؟ آیت اللہ بہجت جو ان کے متعلق کتاب لکھی گئی ہے پردہ نشین، اس میں بھی ان کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ ہمارے تمام حالات اور ہمارے کام سارے اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارا رابطہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام سے قوی نہ ہو، اور ہمارے امام عصر سے ہمارا رابطے کا قوی ہونا اصلاح نفس کے ساتھ وابستہ ہے۔ یعنی جس قدر اصلاح نفس ہوگی اسی قدر ہمارا رابطہ امام زمانہ علیہ السلام سے مضبوط ہوگا، اور جس قدر اصلاح نفس سے ہم غافل ہوں گے اسی قدر ہمارا ارتباط امام زمانہ سے کمزور پڑتا رہے گا، اسی قدر ہمارے امور کے اندر مشکلات آتی جائیں گی۔ تو یہ ضروری ہے کہ اپنے زمانے کے امام کے لیے معلومات کو بہت زیادہ بڑھائیے اور امام شناسی ہونی چاہیے۔ در محضر آیت اللہ بہجت، اس میں بھی آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی امام شناسی میں اضافہ ہوگا تو خود بخود اس بات کا لازمہ بنے گا کہ خدا شناسی کی طرف آپ جائیں گی، کیونکہ امام سے بڑھ کر اللہ کی کوئی نشانی نہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ امام ایک آئینہ ہے جس میں پورے عالم کی حقیقت جو ہے وہ نمایاں ہوتی ہے، امام ایک آئینے کی طرح سے۔ تو امام کی جو یہ یاد ہے، امام کے ساتھ جو ارتباط ہے، امام کے ساتھ جو توسل ہے، اگر امام کی نگاہ کرم ہم آپ پر ہو گئی تو اس دنیاوی زندگی کے اندر بھی ایک انقلاب اور سعادت کی سی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ آیت اللہ علی آقا قاضی اور آیت اللہ سید جمال الدین گلپائگانی، آیت اللہ سید جمال الدین گلپائگانی کے تو واقعات بہت مشہور ہیں۔ خود وادی السلام کے قبرستان میں یہ جاتے تھے اور اپنی آنکھوں سے وہاں پر جو برزخی عذاب ہو رہے ہوتے تھے، کیونکہ وادی السلام میں ہر قسم کے مردے جو ہے وہ دفن ہوتے ہیں، اور حتیٰ کہ 5-5, 6-6, 7-7 گھنٹے وہاں پر قبرستان میں بیٹھے رہتے تھے۔ شاگرد بھی ان کے پریشان ہو جاتے تھے جو ان کے ساتھ قبرستان جاتے تھے، لیکن یہ اپنی آنکھ چشم برزخی سے ان تمام عذابوں کا مشاہدہ کرتے تھے۔ اور ان کے استاد تھے ان دونوں کے آیت اللہ ملا حسین قلی حمدانی، یہ وہی ہیں جو کہ حرم امیر المومنین علیہ السلام میں مدفون ہیں، بہت بڑے عالم عارف تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے مراجع ایسے ہیں کہ جو اس بات کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں کہ دن کا آغاز اگر کوئی شخص اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کرے، اور اس کے علاوہ سورہ یاسین کے علاوہ زیارت آل یاسین پڑھے، اور اس کے بعد ان سورہ یاسین کو اور زیارت آل یاسین کو جو آپ نے ابھی پڑھی ہوگی، اس کے بعد امام زمانہ کی خدمت میں ہدیہ کرے، یہ عام دنوں کے متعلق بھی بتا رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ پھر دیکھیں کہ آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اگر آپ اس کی عادی بن گئے کہ روزانہ دن کا آغاز سورہ یاسین سے کریں اور اس کے بعد زیارت آل یاسین پڑھ کر امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ روانہ کریں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر کیسے انقلابات آتی۔
اور انسان جو ہے کس طرح سے امام زمانہ کا منظور نظر بنتا ہے. چھوٹی چھوٹی نیکیاں جس قدر بھی ممکن ہو، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتی جائیں، اور بلکہ کسی بھی نیکی کو بلکہ چھوٹا ہی نہ سمجھیں. پروردگار عالم کے نزدیک کتنی بڑی نیکی بن جائے مکمل اخلاص کے ساتھ. آیت اللہ بہجت یہ بات فرماتے تھے کہ جو انسان کا، ہم ظاہر ہے کہ ہماری مقصد کیا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے، اور بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے زیارت نصیب ہونا، کتنی عظمت کی بات ہے زیارت نصیب ہونا، اور کتنا شوق ہے کہ شخص کو ہونا چاہیے. اور علماء ایک بات اور بھی کہتے ہیں کہ شاید اس کا بہت زیادہ تعلق تقوی و پرہیزگاری سے بھی نہیں. امام زمانہ کی زیارت کا نصیب ہونا زیادہ اس بات کا متقاضی ہے کہ آپ کے اندر ان کی زیارت کی تڑپ کتنی پائی جاتی. ضروری ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اتنے تقوی کے اتنے معیار کے اوپر نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اس کو امام کی زیارت نصیب ہو جائے. لیکن فرماتے ہیں کہ شاید ضروری نہیں ہے کہ انسان امام عصر کی خدمت میں ہمیشہ مشرف ہونے کی کہ در پہ ہو. شاید اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے اور ائمہ سے توسل کرے اور اس کا ہدیہ امام زمانہ کی خدمت میں بھیج دے. دیکھیں کتنے ایسے ہیں لوگ اور علماء بھی، اور فرماتے ہیں یا تو 2 رکعت نماز پڑھ کے شاید یہ امام زمانہ کی زیارت سے بھی زیادہ بہتر یہ والا کام ہو. یہ بہت سے لوگوں کو شاید یہ بات ہضم بھی نہ ہو، لیکن آیت اللہ بہجت نے بات فرمائی کہ شاید اس سے زیادہ بہتر خلوص کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ کے امام کو ہدیہ کرے، یا پھر امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعائے فرج پڑھے. دعائے فرج شاید یہ زیادہ بہتر ہو، اس سے امام زیادہ خوش ہوں گے بنسبت اس کے کہ صرف ان کے چہرے کی زیارت کر لی جائے، اگرچہ وہ بھی بہت عظمت کی بات. لیکن فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ ان کی خدمت کے اندر یہ والے اعمال، خواہ وہ 2 رکعت نماز، عام سی 2 رکعت نماز فجر کی طریقے سے پڑھ کر پورے خلوص کے ساتھ اس کا ثواب امام زمانہ کی خدمت میں ہدیہ کریں. حتیٰ کہ آپ اپنی واجب نمازوں، حتیٰ کہ اپنے واجب روزوں، حتیٰ کہ اپنے واجب حج، اور مثلا آپ نے خمس نکالا، اپنا واجب خمس نکالا، اور اس کے باوجود اس کا ثواب امام زمانہ خلوص سے امام کی خدمت کے اندر ہدیہ کر دیں. جتنے بھی آپ اس طرح سے واجبات انجام دیتی ہیں، اور حتیٰ کہ حرام سے بچنے خود ایک ثواب کا باعث ہے، یعنی اپنے نیک اعمال کو امام زمانہ کی خدمت میں ہدیہ کریں، شاید اس سے بھی زیادہ بہتر. اور ایک بات منسوب ہے آیت اللہ مرشی نجفی سے، میں نے تحقیق تو نہیں کی نہ کسی کتاب کے اندر الگ سے اس بات کو پڑھا ہے، لیکن بہت سی چیزیں مشہور بھی ہوتی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے زیارت آل یاسین پڑھی میری ہمیشہ امام زمانہ سے ملاقات ہوئی. یہ بات مشہور ہے ان کے لحاظ سے. اللہم صلی علی محمد. اور فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے 40 دفعہ زیارت آل یاسین پڑھی، 40 مرتبہ، تو میں نے کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا کہ اس نے 40 مرتبہ زیارت آل یاسین پڑھی اور اس کی امام زمانہ سے ملاقات نہ ہوئی. مکمل خلوص کے ساتھ البتہ پڑھنا. اور آیت اللہ عبد الکریم کشمیری فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ بات چاہتے ہیں کہ آپ 1 گھنٹہ خدمت امام زمانہ میں حاضر ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ خدمت امام زمانہ میں حاضر ہوں اور ان سے فیوض و برکات کو آپ حاصل کریں، تو خلوت کی جگہ پر بیٹھ کر زیارت آل یاسین پڑھیں. گویا آپ 1 گھنٹہ امام زمانہ کی خدمت میں حاضر رہ کر جو فیوض و برکات آپ کو حاصل ہوتے ہیں وہ زیارت آل یاسین پڑھنے سے حاصل ہو جاتے ہیں. اور گویا بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ امام زمانہ علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہو. یعنی زیارت آل یاسین پڑھنا ایسا ہی ہے. آیت اللہ عبد الکریم کشمیری فرماتے ہیں کہ جیسے آپ امام زمانہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہوں. تو اور یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ آپ کو امام زمانہ کا منظور نظر بناتی ہیں یہ سارے اعمال.